مکمل طور پر ریپلیس کر دیا گیا ہے اور اٹس آل ڈیجیٹائزڈ۔ اس کے علاوہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے بزنس کلاس اور پھر وہاں پر جو رات کے سفر کے لیے جو برتھس بنائی گئی ہیں، اور پھر کچن اور ڈائننگ ہال یورپ کی طرح جو وہاں پر نظام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی 100% کوالٹی یہاں پر آ گئی ہے، لیکن بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ انہی خطوط پر اس پاکستان بزنس ایکسپریس کو جس طرح رینوویٹ کیا گیا ہے، ریفربش کیا گیا ہے، میں حنیف عباسی صاحب کو، سیکرٹری چیئرمین ریلویز کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے آنے سے پہلے پی ڈی ایم کے دور میں خواجہ سعد رفیق صاحب ریلوے کے منسٹر تھے، اور مجھے کہنے دیجئے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب حنیف عباسی صاحب، وزیر ریلوے، حکومت پاکستان، وفاقی وزراء، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، انتہائی قابل احترام محترم و معروف صحافی، سیکرٹری چیئرمین ریلویز، انتہائی قابل احترام ریلویز کے افسران، آفیشلز، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے لاہور ریلوے اسٹیشن آنے کا بہت مدتوں بعد موقع ملا، اور یقین مانیے کہ یہاں پر آ کر دلی خوشی ہوئی۔ یہاں پر ایک بہت خوشگوار تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ شاندار ریسیپشن سے لے کے بہت مہذب تعلیم یافتہ ریسیپشنسٹ، قوم کی بیٹیاں، اندر جو سی آئی پی روم ہیں، جو عام مسافروں کے لیے جو سٹنگ روم بنایا گیا، اور پھر جو ٹرین جس میں مسافروں نے سفر کرنا ہے، اس ٹرین کو جس طرح رینوویٹ کیا گیا ہے اور بالکل کاروباری اور منافع بخش طریقہ کار کے ذریعے آؤٹ سورس کیا گیا ہے، خالی اشرافیہ کے لیے نہیں بلکہ عام آدمی کے شاندار سفری سہولتوں کے حوالے سے۔ اور پھر جس طرح یہاں پر آج وائی فائی کنیکشن جو ہے وہ آپریشنل ہے، اور جو ٹکٹ چیکر جو ہے وہ قدیم زمانے کا وہ بستہ لے کر اور وہ ٹکٹ کو پنچ کرنے کا سسٹم مکمل طور پر ریپلیس کر دیا گیا ہے، اور اٹس آل ڈیجیٹائزڈ۔ اس کے علاوہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے بزنس کلاس، اور پھر وہاں پر جو رات کے سفر کے لیے جو برتھس بنائی گئی ہیں، اور پھر کچن اور ڈائننگ ہال یورپ کی طرح جو وہاں پر نظام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی 100% کوالٹی یہاں پر آ گئی ہے، لیکن بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ انہی خطوط پر اس پاکستان بزنس ایکسپریس کو جس طرح رینوویٹ کیا گیا ہے، ریفربش کیا گیا ہے، میں حنیف عباسی صاحب کو، سیکرٹری چیئرمین ریلویز کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے آنے سے پہلے پی ڈی ایم کے دور میں خواجہ سعد رفیق صاحب ریلوے کے منسٹر تھے، اور مجھے کہنے دیجئے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں،
تو غیر موجودگی میں جو بات کی جائے وہ اچھی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے ریلوے کے ادارے کو چلانے کی بھرپور کوشش کی ان 16 مہینوں میں، ایمانداری سے، اخلاص سے، اور جو قبضہ گروپ تھے ان سے زمینیں پراپرٹیز واگزار کرانے کے لیے اور ریلوے اسٹیشنز کو بہتر کرنے کے لیے مجھے انہوں نے ایک سے زیادہ اپنی پریزنٹیشن بھی دی تھی. تو انہوں نے اس کام کا آغاز کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی مکمل نہیں ہوگی اگر ان کو اس کا میں سمجھتا ہوں کوئی کریڈٹ نہ دیا جائے. انہوں نے اپنی 16 ماہ کی اس دور میں پوری کوشش کی. حنیف عباسی صاحب کو میں جانتا تھا کہ یہ ایک ڈوئر ہیں. حنیف عباسی صاحب آئے، ریلوے کا انہوں نے قلمدان سنبھالا، کیونکہ میں ان کی صلاحیت سے واقف تھا. ان کو 2 باتیں کہیں کہ آپ کی جو محنت سے تو میں اچھی طرح واقف ہوں کہ دن رات محنت کرنے والے آپ آدمی ہیں، مگر ریلوے وہ ادارہ ہے جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دنیا میں اپنا ایک کلیدی مقام رکھتا ہے. دنیا میں یورپ چلے جائیں، ایسٹرن یورپ چلے جائیں، جب تقسیم تھی ایسٹ اور ویسٹ کی، اس زمانے میں بھی ویسٹ اور ایسٹ میں ریلویز جو تھا وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ایک بہترین نظام تھا. ہمارا یہ کہنے دیجئے کہ انگریز کے زمانے کا ایک اعلیٰ ادارہ وہ بالکل تباہ ہو چکا تھا. اس کے لیے میں نے ان کو عباسی صاحب کو کہا کہ آپ نے آ کے ٹھیک کرنا ہے، اس کو آپ نے دوبارہ کھڑا کرنا ہے اور ہر چیز کو آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے. یہ ریلوے کا یہ کام نہیں کہ زمینیں وہ سنبھالے اور ان کو دیکھے. آپ زمینیں آپ کی ہیں، ان کو آؤٹ سورس کریں. لوگ اس کے اوپر اپنا جو بھی کرنا چاہتے ہیں شفاف طریقے سے اس کی آمدن سے آپ مسافروں کی جو بوگیاں ہیں، انجنز ہیں، اور جو فریٹ ریلوے کا جو فریٹ کا جو سیکشن ہے جو آپ کی بہت بڑی کمائی کا ایک ذریعہ ہے، ان کو آپ ٹھیک کریں. اور مسافروں کی اگر آپ کراچی، لاہور، پشاور، کراچی اور دوسرے آپ کی جو روٹس ہیں ان میں اگر آپ مسافروں کو آپ سہولتیں دیں گے اور ریلائبل آپ ان کو سواری دیں گے جس میں تاخیر نہیں ہوگی، وقت پر وہ پہنچے گے، پنکچویلٹی ول بی دی ہال مارک، تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. آج میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے آج میرا وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دہائیوں بعد میں یہاں پر آیا ہوں تو یہ جو تبدیلی دیکھی ہے یہ واقعی یہ دل کو بھاتی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے اور دل سے تحسین دینے کی بہت میں سمجھتا ہوں کہ خواہش ہے. مگر یہ پہلا قدم ہے. اٹس دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز اے لانگ جرنی. اور یہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے لیے تو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، پوری ریلوے کی جو ٹیم ہے ان سب کو، چاہے وہ انجینئرز ہیں، چاہے وہ کمرشل مینیجرز ہیں، چاہے وہ سی او ہیں، چیئرمین ہیں، سیکرٹری، ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ قدم آپ نے اٹھا لیا اور پھر دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. وہ کس طرح محنت، امانت اور دیانت، دن رات محنت. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے آپ کی ٹرین کا بھی میں نے آپ کا معائنہ کیا، آپ نے اس کو بالکل نیا بنا دیا ہے. ہر چیز، کچن ہے، ایئر کنڈیشننگ ہے. تو یہ آپ نے مجھے اور ان تمام حاضرین جو یہاں پر بیٹھے ہیں مہمان گرامی، ان کو دکھایا ہے. یہ ہر جگہ یہی ہونا چاہیے. اب چاہے پشاور ہے یا روڑی ہے یا کراچی ہے یا کوئٹہ ہے یا کوئی اور جگہ ہے، ہر جگہ یہی ہونا چاہیے. تو دیکھیے کہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، دنوں میں کس طرح لوگ آپ کی اور آپ کے شاندار کارکردگی کے معترف ہوں گے. میں آخر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے ہندوستان کے مقابلے میں، آپ کی گہرائیوں سے مبارکباد پوری قوم کو. اور یہ وہ موقع ہے، یہاں پر بڑے بڑے ذہین فتین صحافی بیٹھے ہیں، تاریخ دان بیٹھے ہیں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی 4 دن کی، انتہائی خطرناک لیکن انتہائی کم مدت میں یہ جنگ ہے جو پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے خلاف جیتی. اور پوری دنیا اس کی معترف ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے. اس میں
मैं समझता हूँ कि यकीनन पूरी कौम हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए शबाना रोज़ दुआएं करती थी और अफवाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयर फोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। इसी तरीके से जो अल-फतह जो मज़ाइल थे उसका भरपूर इस्तेमाल हुआ, हमारी बड़ी फ़ौज ने किया। बहरी फ़ौज भी तैयार थी। मैं एक एक लम्हे का गवाह हूँ जो 6 मई से लेकर 10 मई तक जो ये दिन रात गुजरे हैं और बतौर गवर्नमेंट के हेड के मैं अपना मिनट टू मिनट मेरा मशवरा था अफवाज पाकिस्तान के साथ, सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जिस जुर्रत के साथ उन्होंने ये जंग लड़ी उनकी लीडरशिप में और फिर पूरी यगानगत थी पाकिस्तान की जो कुव्वत है कन्वेंशनल वॉरफेयर, वो समझते थे कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तान का कभी मुकाबला नहीं कर सकता और सिर्फ जो न्यूक्लियर डेटरेंस है पाकिस्तान का वही पाकिस्तान की हिफाजत की ज़मानत है। इस जंग ने ये तमाम ख़यालात तब्दील कर दिए और तमाम वो दकियानूसी चीज़ें वो दफन हो गई। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दोबारा इज़्ज़त और तौक़ीर दी है और मैं ये समझता हूँ कि माशी मैदान में ये सफ़र, ये मेहनत, ये जर्नी बहुत लंबी है। हमने अभी जो आपके जो मैक्रो लेवल के जो इशारे हैं माशी मैदान में, उसमें अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमें कामयाबी मिली है, वो भी टीम वर्क के नतीजे में। आज आपका जो इन्फ्लेशन जो है रेट वो 5% से घट गया है। ये आज से 1.5-2 साल पहले 38% पे था। आज आपका पॉलिसी रेट जो है वो 11% पे है। इसी तरीके से चीन के साथ हमारी जो CPEC 2 के लिए पूरी तरह हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई, इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें हमें मिलाकर पाकिस्तान को हमने मिलकर हम सब ने हमें मेहनत करनी है। मैं आखिरी 2 बातें करना चाहता हूँ, ये हैं कि हनीफ अब्बासी साहब, ये आपने पूरे पाकिस्तान में जो बेड़ा उठाया है, अगर आप इस रेलवे के निज़ाम को आम मुसाफिर, मैं अशराफिया की बात नहीं कर रहा, आम मुसाफिर के लिए एक बेहतरीन सफ़र का ज़रिया बना देंगे और पाकिस्तान के अंदर आने वाली कार्गोज़ और बाहर जाने वाली कार्गोज़ की जो फ्रेट जो उसको अगर आप शानदार तरीन बना देंगे और दुनिया के बेहतरीन जो रेलवे के निज़ाम है उसके हम पल्ला ले आएंगे तो इंशाअल्लाह पूरी कौम के सामने आपकी पज़राई करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेहनत शर्त अव्वल है। इनको मैंने जो 2 बातें कही थी, मेहनत करनी है और शफाफ तरीके से। मेरा इन्होंने मान आज बढ़ाया है और मेरा नहीं, वो सब जो इस कारकर्दगी को देखेंगे उनका आप मान बढ़ा रहे हैं। और आपने सफाई के लिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पंजाब गवर्नमेंट के साथ किया है, बहुत अच्छा। जो आपने ट्रैक के लिए उनके साथ वादा किया, बहुत अच्छी बात है। बलूचिस्तान के वज़ीर के साथ जो आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। बस आप दुनिया को दिखा दें कि अगर नीयत नेक हो और कमिटमेंट हो तो मुश्किल से मुश्किल तरीन जो मरला है वो भी अल्लाह ताला मदद करता है और वो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उसको अबूर कर लिया जाता है। तो मैं आपको आखिर में फिर आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे, ज़िंदगी दे। रेलवे की आप इस मुल्क के अंदर बसीदा हाली को ख़त्म करके इस निज़ाम को दुनिया का आला तरीन निज़ाम बना दें तो पूरी कौम आपको सलाम करेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद